اب ہم بات کریں گے پرسنالٹی کے بارے میں. تو پرسنالٹی میں دو حصے ہیں، کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ. تو سب سے پہلے کانشیس مائنڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کے پرسنالٹی کا وہ حصہ جس کے بارے میں آپ کو آگاہی ہے وہ آپ کے کانشیس مائنڈ میں پائی جاتی ہے. اس میں آپ کے وہ جذبات اور احساسات ہوتے ہیں جن کو آپ محسوس کرتے ہیں. جب آپ خوشی محسوس کرتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں یا ڈپریسڈ ہوتے ہیں، یا آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے اندر احساس ذمہ داری ہے، آپ بہت ہارڈ ورکنگ ہیں، یا آپ پریشان زیادہ ہوتے ہیں، یا پرفیکشنسٹ ہیں، یا آپ یہ بھی ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ اکثر چڑچڑے رہتے ہیں، یا آپ کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر اپنا روب جمائیں. جیسے کسی آدمی کو یہ ہو سکتا ہے کہ جی میں آدمی ہوں تو میں سب سے اوپر ہوں، اور اس کو اس چیز کا احساس بھی ہو، یا وہ اس چیز پہ فخر بھی محسوس کرے کہ میں گھر کا سربراہ ہوں تو مجھے اپنی منمانی چاہیے. یہ سب آپ کے کانشیس مائنڈ کا حصہ ہیں، اور یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہم زندگی میں کیا کرتے ہیں یا اپنے آپ کو کیسے کیری کرتے ہیں. یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ ساری اویئرنیس جو ہم نے کانشیس مائنڈ میں کیری کر رہے ہیں، کیا یہی ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ہم زندگی میں کیسے بیہیو کریں گے، یا کوئی اندرونی ہماری اور انر ڈرائیوز ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب کانشیس مائنڈ کو بھی کنسیڈر کریں، جو کہ ہم تھوڑی دیر میں بھی ڈسکس کریں گے. جب ہم لفظ انکانشیس استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک معنی یہ بھی لیے جاتے ہیں کہ بے ہوش ہونا، یا کوئی ایسا انسان جو سو رہا ہو، یا کوئی ایسا شخص جس کا دماغ ڈیمیج ہو چکا ہو. لیکن سائنس میں انکانشیس مائنڈ ہم دماغ کے اس حصے کو کہتے ہیں، یعنی جہاں پہ ایموشنل ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کے بارے میں آگاہی نہیں رکھتے. تو اس لیے جب بھی جذبات کی بات ہوتی ہے تو ہم سب کانشیس یا انکانشیس مائنڈ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. یہ آپ کے دماغ کا وہ حصہ ہے جہاں پر آپ کی تمام چھپی ہوئی، مسٹیریس اور ایسے تمام احساسات جن کو آپ شاید کہیں کہ ان میں کوئی لاجک نہیں ہے، یا اچھے بھی نہیں ہیں، یا کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں کہ خوفناک بھی ہیں، وہ سارے جذبات اور احساسات آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں رہتے ہیں. اور اس کے بارے میں آپ کو کبھی کبھی ہنٹ ملتی ہے جب آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں یا جب آپ نیند میں جاتے ہیں. ہمارے لیے اس حصے کو جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہی ہے جہاں پہ ٹی ایم ایس اور اس جیسے دوسرے ڈس آرڈرز اوریجنیٹ کرتے ہیں. یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ آپ کی ایموشنز اور آپ کی مینٹل ایکٹیویٹی کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کی کانشیسنس کے درجے سے نیچے پایا جاتا ہے. انسانی دماغ کو اگر ہم ایک آئس برگ کی طرح سے امیجن کریں تو جس حصے کے بارے میں ہم آگاہی رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ کا جو کانشیس مائنڈ ہے، وہ آپ کے پورے دماغ کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے. آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کے دماغ کا وہ سب سے بڑا حصہ ہے جہاں پہ زیادہ تر کمپلیکیٹڈ پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم بات چیت کرتے ہیں یا ہم لکھتے ہیں، ہماری ریزننگ، ہماری سوچ، یادداشت، یا ان جنرل اگر ہم کہیں کہ جو بھی چیزیں ہمیں ایک انسان کے طور پہ اس معاشرے میں آئیڈینٹیفائی کراتی ہیں، وہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کے دماغ کی آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ہو رہی ہوتی ہیں. ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کے ہم جو نام رکھتے ہیں، جو ہم لوگوں کے چہرے جیسے پہچانتے ہیں، اور اسی طرح دن بھر میں کی جانے والی ہزارہ دماغی ایکٹیویٹیز جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ اس میں تو بظاہر ہم نے کوئی ایفرٹ نہیں لگایا ہوتا، لیکن یہ سب آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے. اسی طرح جو جذبات اور احساسات آپ دباتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں اور ان کو پیچھے کی طرف دھکیلتے ہیں، وہ بھی آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ہی جا کے پناہ گزین ہوتے ہیں، اور پھر وہی ٹی ایم ایس بھی کاز کرتے ہیں. یہ ٹی ایم ایس کی کنڈیشن آپ کے سب کانشیس مائنڈ سے ہی شروع ہوتی ہے اور وہیں پہ ختم ہوتی ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ ٹی ایم ایس شروع کیسے ہوتا ہے، ہم اب دیکھیں گے کہ سب کانشیس میں کیا ایموشنل پروسیسز ہو رہے ہوتے ہیں. لو سیلف اسٹیم یا احساس کمتری. آپ کو یہ جان کے شاید حیرانی ہو کہ احساس کمتری ایک بہت عام بیماری ہے لوگوں میں، اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس طریقے سے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، شاید ہم بچوں کے اندر احساس کمتری انکلکیٹ کر دیتے ہیں. احساس کمتری کے یہ جذبات ہم اپنے بہت اندر دفن کر دیتے ہیں، لیکن عموماً یہ ہمارے بیہیویئر کے تھرو ظاہر ہوتے ہیں. جب بھی کوئی چیز ہمیں برا محسوس کراتی ہے تو ہم اس کو دبانے کے لیے، یعنی جن چیزوں سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، تو ہم اس کے آگے پھر اسٹرانگ بیہیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
مثال کے طور پہ میرے پاس کچھ عرصے پہلے ایک آدمی آیا جو کہ ایک ٹف گائے کے طور پہ اپنے آپ کو پوز کر رہا تھا، لیکن اس کو کمر میں شدید درد تھی. تو میرے اسٹاف نے مجھے بتایا کہ وہ بڑا بڑھا چڑھا کے بتا رہا تھا کہ جی میری کسی سے اگر لڑائی ہو تو میں بہت اچھا لڑتا ہوں، اور میں مالی طور پہ بھی میں بہت اچھا ہوں، اور میں عورتوں کے ساتھ بھی بڑا زبردست ہوں. لیکن جب وہ میرے دفتر میں آ کے بیٹھا تو وہ ہزاروں قطار رو رہا تھا کہ اسے اپنی کمر درد پہ قابو نہیں پایا جا رہا ہے اس سے. ایموشنلی وہ اندر سے ایک بہت چھوٹے سے بچے جیسا تھا، جو کہ یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہا تھا دوسروں کو اور دنیا کو بھی کہ میں بہت ٹف ہوں. یہ ممکن ہے کہ زندگی کے ہر حصے میں اچھا کرنے کی، بہتر کرنے کی، کچھ پا لینے کی جو اتنی خواہش ہے انسان کے اندر، وہ کسی احساس کمتری کو دبانے کے لیے ہو، جیسے کسی آئیڈیل رول ماڈل جیسا بننے کی خواہش، یا بہترین والد یا والدہ بننے کی خواہش، بہترین اسٹوڈنٹ یا بہترین کام کرنے والا بننے کی خواہش ان تمام لوگوں میں کامن ہے جن کو TMS ہوتا ہے. اس کی ایک ٹپیکل اگزامپل، میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا جس کا بہت سکسیزفل بزنس تھا اور اس کا بہت بڑا خاندان تھا، اور وہ ان سب کا خیال رکھتا تھا، ان کو مالی طور پہ بھی سپورٹ کرتا تھا، اور اس کو اپنا یہ کردار کہ میں اپنے بہت بڑے خاندان کا سربراہ ہوں اور میں سب کا خیال رکھتا ہوں، اس کو وہ انجوائے بھی کرتا تھا، لیکن اس رسپانسبلٹی کو وہ بہت گہرے طور پہ محسوس کرتا تھا، اور اپنی پوری زندگی اس کو لو بیک کا پین رہا جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا تھا. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو اس وقت تک اس کے پین کے جو پیٹرنز تھے وہ اتنے اس کے اندر اتنے زیادہ انگرین ہو چکے تھے، اتنے اس کی ایوری ڈے لائف کا حصہ بن چکے تھے کہ وہ سائیکو تھیراپی کے بغیر اس کا ٹھیک ہونا مشکل تھا. اور جب میں نے اس کو سجیسٹ کیا کہ تم میرے پاس آؤ، میں تمہاری کاؤنسلنگ کروں گا، تو اس میں انٹرسٹیڈ نہیں تھا. لیکن میرے ساتھ کنسلٹیشن کا بہرحال اسے یہ فائدہ ہوا کہ اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس کی کمر میں کوئی اسٹرکچرل خرابی نہیں ہے، یہ اس کے اپنے جذبات، احساسات یا اس کی اپنی پرسنالٹی ہے جس کی وجہ سے اس کو کمر درد ہو رہا ہے.